قرآن مجید کا سورہ نمبر 46 سورہ احقاف۔ سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔ حامیم، اس کتاب کا اتارا جانا ہے اللہ کی طرف سے جو غالب ہے، صحیح کام کرنے والا۔ ہم نے نہیں پیدا کیا آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو مگر حق بجانب طور پر اور ایک مقررہ مدت تک کے لیے، اور وہ جنہوں نے کفر اختیار کیا ان تنبیہوں سے جو انہیں کی جاتی ہیں روح گردانی کرنے والے ہیں۔ کہیے کیا تم نے غور کیا ہے جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو؟ مجھے دکھلاؤ انہوں نے زمین کی چیزوں میں سے کیا پیدا کیا ہے، یا ان کی آسمانوں میں کوئی شریک ہے، یا کوئی علمی روایت اگر تم سچے ہو۔ اور کون اس سے زیادہ گمراہ ہوگا کہ جو اللہ کو چھوڑ کر اسے پکارے جو قیامت تک اس کی آواز پر لبیک نہیں کہے گا، اور وہ ان کی عبادت سے بے خبر ہیں۔ اور جب لوگ محشر میں جمع ہوں گے تو وہ ان کے دشمن ہوں گے، اور وہ ان کی پوجا پاٹ سے منکر ہوں گے۔ اور جب ان کے سامنے ہماری کھلی ہوئی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کافر لوگ حق کے لیے کہتے ہیں جب وہ ان کے پاس آیا کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جھوٹ گھڑ لیا ہے؟ تو کہیے کہ اگر میں نے اسے جھوٹ گھڑا ہے تو تم اللہ کے مقابلے میں میرے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ خوب جانتا ہے جو تم چرچے کرتے ہو۔ وہ کافی ہے بحیثیت گواہ کے میرے اور تمہارے درمیان، وہ بڑا بخشنے والا ہے، مہربان۔ کہیے کہ میں پیغمبروں میں کوئی انوکھا نہیں ہوں، اور مجھے نہیں خبر کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ۔ میں تو نہیں پیروی کرتا مگر اس کی جو میری طرف وحی ہوتی ہے، اور میں نہیں ہوں مگر صاف صاف ڈرانے والا۔ کہیے کہ کیا تم نے غور کیا ہے اگر وہ اللہ کی طرف سے ہوا اور تم نے اس کے ساتھ کفر اختیار کیا، حالانکہ بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ نے ایسے ہی پیغمبر کے آنے کی گواہی دی ہے، تو وہ تو ایمان لایا اور تم نے سرکشی سے کام لیا ہے۔ بلا شبہ اللہ ظالم لوگوں کو منزل تک پہنچایا نہیں کرتا۔ اور کہا انہوں نے جو کافر ہیں ان کے لیے جو ایمان لائے ہیں کہ اگر یہ کوئی اچھی بات ہوتی تو یہ ہم پر اس میں سبقت نہ کرتے، اور جب انہوں نے اس سے صحیح راستہ نہ پایا تو وہ یہ بھی کہیں گے کہ یہ پرانا جھوٹ ہے۔ اور اس کے پہلے موسیٰ کی کتاب پیش رو بن کر آئی تھی اور رحمت، اور یہ ایک تصدیق کرنے والی کتاب ہے عربی زبان میں، تاکہ متنبہ کرے انہیں جو ظالم ہیں، اور خوشخبری نیک اعمال لوگوں کے لیے۔ بلا شبہ وہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا مالک اللہ ہے، پھر اس اقرار پر برقرار رہے، انہیں کوئی ڈر نہیں ہے اور نہ انہیں افسوس ہوگا۔ یہ بہشت والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہنے والے، صلے میں اس کے جو وہ کرتے تھے۔ اور ہم نے انسان کو ہدایت کی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی۔ اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا زحمت کے ساتھ، اور اسے جنم بھی دیا زحمت کے ساتھ، اور اس کے پیٹ میں رہنے اور دودھ سے چھوٹنے کی مدت 30 مہینے ہوئی، یہاں تک کہ جب وہ جوان ہوا اور 40 برس تک پہنچا تو اس نے کہا پروردگار مجھے توفیق عطا کر کہ میں شکر ادا کروں تیرے اس احسان کا جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیا، اور یہ کہ میں نیک کام کروں، اور میرے لیے میری اولاد میں نیکی قائم رکھ۔ میں تجھ سے لو لگائے ہوں اور میں
سرے تسلیم خم کیے ہوئے ہوں۔ یہ وہ ہیں کہ ہم قبول کریں گے ان سے بہترین اعمال جو انہوں نے کیے ہوں گے، اور ان کی غلطیوں سے درگزر کریں گے جنت والوں میں۔ یہ سچا وعدہ ہے جو برابر سے ہوتا رہا تھا۔ اور وہ جس نے اپنے ماں باپ سے کہا اف ہو، میں تو تم دونوں سے عاجز آ گیا، کیا تم مجھے امید دلاتے ہو کہ میں پھر اٹھا کر قبر سے نکالا جاؤں گا، حالانکہ کتنی ہی نسلیں میرے پہلے گزر چکی ہیں۔ اور وہ دونوں اللہ سے فریاد کرتے رہے، ارے وائے ہو تجھ پر، ایمان لے آ، بلا شبہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو وہ یہی کہتا رہا کہ یہ نہیں ہیں مگر پرانے قصے، یہ وہ ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ نافذ ہو چکا ہے، ان قوموں کے ضمن میں جو آدمیوں اور جنات میں سے اس کے پہلے گزر چکی ہیں۔ بلا شبہ وہ لوگ گھاٹے میں تھے، اور ہر ایک کو جو انہوں نے عمل کیے ہیں اسی لحاظ سے درجے حاصل ہوتے ہیں، اور یہ اس لیے کہ انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ مل جائے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور جس دن کافر لوگ آگ کے سامنے لائے جائیں گے، تم نے اپنی سب دولتیں اپنی دنیاوی زندگی میں ختم کر دیں اور ان سے فائدہ اٹھایا، اب آج تمہیں ذلت کے عذاب کی سزا ملے گی، اس وجہ سے کہ تم دنیا میں ناحق سرکشی سے کام لیتے تھے، اور اس لیے کہ تم بدعمالی میں مبتلا تھے۔ اور یاد کرو عاد کی برادری والے کو، جب انہوں نے اپنی قوم کو احقاف میں متنبہ کیا، اور بہت سے متنبہ کرنے والے ان کے آگے اور پیچھے گزر چکے ہیں کہ عبادت نہ کرو کسی کی سوا اللہ کے، میں تمہارے لیے ڈرتا ہوں ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ ان لوگوں نے کہا کہ کیا تم اس لیے آئے ہو کہ ہمیں ہمارے خداؤں سے منحرف کرو، تو لے آؤ ہم پر اسے جس سے ہمیں دھمکاتے ہو، اگر تم سچے ہو۔ کہا اس کا علم بس اللہ کو ہے، اور میں تو تم تک اسے پہنچاتا ہوں جس پیغام کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے، مگر میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ جہالت سے کام لیتے ہو۔ تو جب انہوں نے اسے ایک بادل کی صورت میں جو ان کی وادیوں کی طرف رخ کیے ہوئے تھا دیکھا، تو کہنے لگے یہ بادل ہے جو ہم پر پانی برسائے گا، بلکہ یہ وہ ہے جس کے لیے تم جلدی کر رہے تھے، ایک ہوا جس میں دردناک عذاب ہے۔ وہ ہر چیز کو اپنے پروردگار کے حکم سے تباہ و برباد کر دے گی۔ چنانچہ ان کا یہ عالم ہو گیا کہ سوا ان کے مکانات کے کچھ نظر نہیں آتا۔ اس طرح ہم سزا دیتے ہیں گنہگار لوگوں کو، اور ہم نے انہیں اقتدار دیا تھا اتنے حلقے میں کہ جس میں تمہیں اقتدار نہیں دیا ہے، اور ان کے لیے ہم نے طاقت سماعت اور نگاہیں اور دل قرار دیے تھے، تو نہیں فائدہ پہنچایا انہیں ان کی سماعت نے، اور نہ نگاہوں نے، اور نہ دلوں نے کچھ بھی، جبکہ وہ آیات الہی کا جان بوجھ کر انکار کرتے تھے۔ اور گرفتار کیا انہیں اس نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اور ہم نے ہلاک کیا ہے تمہارے گرد و پیش کی بستیوں کو، اور بار بار حق کی نشانیاں پیش کی تھیں، شاید وہ پلٹیں۔ تو کیوں نہ ان کی مدد کی انہوں نے جنہیں انہوں نے تقرب کے طور پر اللہ کے سوا خدا بنا رکھا تھا، بلکہ وہ ان سے غائب ہو گئے۔ اور اب یہ ہے ان کا جھوٹ اور جو کچھ وہ من گھڑت باتیں بناتے تھے۔ اور جب ہم نے موڑا آپ کی طرف جنات کے کچھ افراد کو جو غور سے قرآن سن رہے تھے، تو جب وہ آپ کے پاس آئے آپس میں کہنے لگے خاموش سنتے رہو، تو جب آپ پڑھ چکے تو وہ اپنی قوم کی طرف پلٹے ہدایت کرتے ہوئے، کہنے لگے
اے ہماری قوم والو، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد اتاری گئی ہے، تصدیق کرتی ہوئی اس کی جو اس کے پہلے ہے، وہ ہدایت کرتی ہے حق کی طرف اور سیدھے راستے کی طرف۔ اے ہماری قوم والو، لبیک کہو اللہ کی طرف بلانے والے کی صدا پر، اور اس پر ایمان اختیار کرو کہ وہ بخشے کچھ تمہارے گناہ اور تمہیں پناہ دے دردناک عذاب سے۔ اور لبیک نہ کہے اللہ کی طرف بلانے والے کی صدا پر، تو وہ دنیا میں قبضہ قدرت سے باہر نکلنے والا نہیں ہے، اور نہ اس کے لیے اسے چھوڑ کر کوئی حوالی موالی ہوں گے۔ یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے سے عاجز نہیں ہوا، وہ قادر ہے اس پر بھی کہ مردوں کو زندہ کرے؟ کیوں نہیں؟ یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جس دن کافر لوگ آگ کے سامنے لائے جائیں گے، کیا یہ سچ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، قسم ہمارے پروردگار کی۔ اس نے کہا کہ پھر چکھو اس عذاب کو، اس وجہ سے کہ تم انکار کرتے تھے۔ تو صبر و برداشت سے کام لیجئے جس طرح صبر کیا اور اولو العزم رسولوں نے، اور ان کے لیے جلدی نہ کیجئے، گویا جب وہ دیکھیں گے اسے جس عذاب کی انہیں خبر دی جا رہی ہے، تو ایسا معلوم ہوگا کہ وہ نہیں رہے تھے دنیا میں مگر دن کے ایک مختصر حصے میں۔ یہ پیغام پہنچا دینا ہے، تو ہلاکت میں کیا فاسق لوگوں کے علاوہ کوئی اور پڑیں گے؟